بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وقال ایضا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال المعصوم علیہم السلام الصلاة ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا الصلاة معراج المؤمن الصلاة قربان كل تقی۔ دو آیے قرآنی کی اور چند روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ آج ہمیں موضوع نماز کا دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک قرآنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد نماز کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، مومن آل فرعون کی دعا کو قرآن نے نقل کیا۔ مومن آل فرعون جن کا نام حضرت حزقیل پیغمبر تھا، ان کی دعا کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ قرآن ہمیشہ ہدایت کا پیغام دیا کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان سازی اور ہدایت کی کتاب ہے۔ وہ ناموں کے پیچھے اور ان کی کتنی اولادیں تھی، کتنی بیویاں تھی، کس سے کیا تعلق تھا، اس کی پیچھے نہیں پڑتا۔ قرآن صرف یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی ہدایت کا پیغام کیا ہے، انسان سازی کا پیغام کیا دیا گیا۔ اس چیز پر قرآن ہمیشہ توجہ دیا کرتا ہے۔ چنانچہ مومن آل فرعون کا نام حضرت حزقیل پیغمبر یہ بھی بیان نہیں کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، دعا کرتے ہیں مومن آل فرعون۔ فرعون کے ظلم تو اتنے تھے کہ لاکھوں بچوں کو صرف اس جرم میں کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، لاکھوں بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو لاکھوں بچوں اور معصوم بچوں کو شہید کر دے وہ کتنا شقی انسان ہوگا۔ تو اس کے ظلم سے حضرت حزقیل پیغمبر کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ حضرت حزقیل پیغمبر جو مومن آل فرعون ہیں، وہ فرعون کے وزیر اعظم بھی تھے۔ ساتھ ایک قول کے کہ حضرت حزقیل پیغمبر فرعون کے فرسٹ کزن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کہ فرعون کے وزیر اعظم بھی ہیں اور اتنا قریبی رشتہ بھی ہے، اس کے باوجود فرعون کے ظلم سے ڈر لگ رہا کہ کہیں ان کا ایمان کھل گیا تو اس کے نتیجے میں فرعون کیا ظلم کرے گا۔ چنانچہ پیغمبر ہوتے ہوئے بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ بڑا ظالم ہے، افوض امری الی اللہ، میں اپنے کاموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ ہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت حزقیل کی دعا کو قبول کیا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ہم نے حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا فرعون اور فرعونیوں کے مکر سے جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو گیا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت حزقیل پیغمبر فرعون کے دربار میں وزیر اعظم کے عنوان سے مردوں کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی بیوی جن کا نام سیانہ تھا، فرعون کے گھر کی عورتوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔
فرعون کے گھر کے اندرون خانہ میں کام کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن سیانہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے سیانہ کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ کے گر پڑی۔ جب زمین پر گری تو ایک مرتبہ سیانہ نے اس کنگھی کو یہ کہہ کر اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ کر وہ کنگھی اٹھائی زمین سے۔ تو فرعون کی بیٹی چونک اٹھی کہ یہ رحمان اور رحیم، یہ تو میرے باپ کا لقب نہیں ہے، کیونکہ فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا، لوگوں کو اپنے سامنے پیشانی جھکوایا کرتا تھا۔ بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کا لقب رحمان اور رحیم آج تک میں نے نہیں سنا ہے، یہ لقب کہاں سے نکل کر کے آ گیا؟ یہ کس کا نام ہے؟ یہ کس چیز کا جو ہے رحمان اور رحیم ہو گیا؟ اور رحمان اور رحیم کس چیز کا لقب ہے؟ کس کا لقب ہے؟ ایک مرتبہ انسان تقیے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر بھی کبھی کبھی بے اختیار اس کی زبان سے جملے نکل جایا کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت حزقیل پیغمبر مردوں میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اسی طرح حضرت سیانہ بھی اپنے ایمان کو چھپا کر عورتوں کے درمیان کام کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیانہ کی زبان سے نکلا کہ یہ رحمان و رحیم تمہارے باپ کا لقب نہیں ہے، یہ وہ خدا وحدہ لا شریک کا لقب ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور تمہارے باپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ایک بھنک تو فرعون اور ان کے گھر میں پڑ چکی تھی کہ کوئی نیا مذہب ایجاد ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے جا کر فوراً فرعون سے شکایت کر دی، اور جیسے ہی فرعون کے پاس شکایت پہنچی تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ وہ اتنا ظالم کہ لاکھوں بچوں کو جو ہے فرعون کی موجودگی کی وجہ سے، فرعون کے پیدا ہونے کے ڈر کی وجہ سے لاکھوں بچوں کو جب شہید کر سکتا ہے تو حضرت حزقیل اکیلے آدمی، اور وہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف جا رہے ہیں، ہماری خدائیت کا انکار کرے، جب ہمارا اپنا وزیر اعظم ہماری خدائیت کو نہ مانے تو باقی اور عوام کیسے مانے گی؟ کیسے ظلم کا بدلہ لیا ہوگا؟ چنانچہ حضرت حزقیل کی بات اور سیانہ کی بات فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے دربار طلب کیا، اور دربار طلب کرنے کے بعد فوراً حکم کیا کہ حضرت حزقیل کو اور اس کی بیوی سیانہ کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ظالم حکمران کیا کرتے ہیں؟ ظالم حکمران پہلے دھمکیاں دیتے ہیں، اور دھمکیوں سے بات نہ چلے تو پھر دھمکیوں کے بعد لالچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لالچ سے بھی کام نہ چلے تو پھر دھمکیوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے سیانہ سے کہا کہ دیکھو، تم میری خدائی کو نہیں مان رہی ہو، اگر تم نے اپنا نیا مذہب نہیں چھوڑا اور میری خدائی کو نہیں مانا اور میرے سامنے سجدہ نہیں کیا تو میں تمہاری اولاد کو زندہ زندہ جلا دوں گا۔ اور یہ کہہ کر سیانہ کے 3 بچے تھے، ان میں سے ایک بچے کو آگے کھینچا۔ فرعون نے آگے کھینچنے کے بعد حکم دیا کہ آگ لگائی جائے، اور بڑی سخت قسم کی آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے کے بعد سیانہ کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری خدائی کو نہیں مانا تو تمہارے بیٹے کو زندہ زندہ اسی آگ میں جلا دوں گا۔ سیانہ نے کہا میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، اپنے خدا وحدہ لا شریک کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ چنانچہ فرعون نے سیانہ کے ایک اولاد کو آگ میں زندہ زندہ جلا دیا۔ اس آگ میں جا کر اس بچے کی راکھ بن گئی۔ اس کے بعد دوسرے بچے کو آگے کیا اور کہا کہ اگر اب بھی نہیں مانی تو دوسرے بچے کو بھی آگ میں زندہ زندہ جلا دوں گا۔ آگ میں زندہ جلانے کی دھمکی دی۔ سیانہ نے کہا کہ میں اپنے خدا وحدہ لا شریک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے
دوسرے بچے کو بھی آگ میں زندہ زندہ جلا کر راکھ کر دیا، تیسرے بچے کو آگے کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر نہیں مانا تو اس تیسرے بچے کو بھی زندہ زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ تیسرے بچے کو بھی زندہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ جب 3 بچوں کو جلا دیا گیا تب تک سیانہ بڑی مضبوطی سے جواب دیتی رہی کہ میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں چھوڑ سکتی، اور اس خدا وحدہ لا شریک ہی کو مانتی رہوں گی، تمہارے سامنے کوئی سجدہ نہیں کروں گی۔ لیکن اب فرعون اس نے اس بچے کو جو سیانہ کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو زبردستی کھینچ کے اور زبردستی سے کھینچ کے اتار لیا اور کہا کہ اگر تم نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا اور تم نے میری خدائی کو نہیں مانا تو اس دودھ پیتے بچے کو بھی زندہ زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ اب سیانہ اس کا ایمان ڈگمگا گیا، متزلزل ہو گیا۔ ماں ہے، دودھ پیتے بچے کو کیسے آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ لیکن قدرت خدائی سے پروردگار عالم نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا کی اور کہا مادر گرامی، جس طرح آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 3 اولاد کی قربانی دی، اس طرح آپ مجھے بھی راہ خدا میں قربان کر دیجئے اور اپنے ایمان کو بچا لیجئے۔ بس بچے کی آواز سننا تھی کہ سیانہ کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اس نے فرعون سے بڑے مضبوط انداز میں کہا کہ نہیں، میں تمہاری خدائی کو نہیں مانتی ہوں اور خدا وحدہ لا شریک کی خدائی کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو بھی فرعون نے زندہ زندہ آگ میں جلا دیا۔ یہاں پر امام معصوم ٹھہر کر ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ گویا کہ ظاہری لحاظ سے امام قرآن کی آیت پر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے ایک سوال پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حزقیل نے اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دیا اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، اور جواب میں خدا کا جواب بھی یہی آیا کہ ہم نے حضرت حزقیل پیغمبر کو بچا لیا۔ یہ کیسا بچانا ہے کہ 3 بچے بھی شہید ہو گئے، دودھ پیتا بچہ بھی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، حضرت حزقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت حزقیل کی بیوی سیانہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کا وزیر اعظم کا عہدہ بھی ختم ہو گیا، ان کی جاگیروں اور جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ جب جو ظالم ظلم کرنے پر آتا ہے تو کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا۔ چنانچہ سب کچھ تو ختم ہو گیا، پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ مومن آل فرعون کو پروردگار عالم نے بچا لیا؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومن آل فرعون کو بچا لیا؟ کہا لیکن دیکھو تو صحیح کہ حضرت حزقیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگا کیا تھا۔ حضرت حزقیل نے یہ نہیں مانگا تھا کہ میرے بچوں کو بچا لے، حضرت حزقیل نے یہ نہیں مانگا تھا میری بیوی کو بچا لے، حضرت حزقیل نے یہ نہیں مانگا تھا میرے وزیر اعظم کے عہدے کو بچا لے، میری جاگیروں کو بچا لے، میرا جو وزیر اعظم کے عہدے کو بچا لے، میری جان کو بچا لے۔ حضرت حزقیل نے اپنے ایمان کی حفاظت مانگی تھی، پروردگار عالم نے حضرت حزقیل کے ایمان کو محفوظ کیا، چاہے بچے قربان ہو جائے، چاہے بیوی قربان ہو جائے، جاگیریں قربان ہو جائے، وزیر اعظم کا عہدہ چلا جائے۔ اور یہ قربانی اتنی اللہ کو پسند آئی کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ
معراج کے وقت ساتوں آسمان کی سیر کرنے سے پہلے زمین کا معراج انجام دیتے ہیں اور زمین میں مختلف جگہ پر سیر کرتے ہیں. کبھی کوہ طور پر جاتے ہیں, کبھی ایل پر جاتے ہیں, کبھی بیت اللہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام پر جاتے ہیں, کبھی قوم جاتے ہیں, کبھی ایک صحرا سے گزر ہو رہا. ایک صحرا سے گزر ہو رہا تھا پیغمبر کا, اور ایک بہت ہی اچھی خوشبو پیغمبر کی ناک میں آئی. جبرائیل امین سے پوچھا, یہ سوال بھی پیغمبر کا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک درس دینا مقصود ہوا کرتا, ورنہ پیغمبر جبرائیل سے زیادہ, علی جو ہے جب جبرائیل کے استاد ہیں تو پیغمبر علی سے بھی, علی کے بھی معلم پیغمبر ہے. یہ صرف ہماری اپنی تربیت کا ایک ذریعہ ہوا کرتا, سوال و جواب معصوم کے صرف ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہوا کرتے. چنانچہ پیغمبر نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ صحرا میں بڑی خوشبو آ رہی ہے, اس راکھ میں بڑی خوشبو ہے. تو کہا کہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ اتنی اچھی خوشبو ہے کہ جنت میں بھی میں نے بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی جیسی خوشبو اس ڈیزرٹ سے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں تو 8ویں جماعت پڑھا لکھا بھی بڑا پڑھا لکھا مانا جاتا ہے, اور کسی علاقے میں مڈل پڑھاؤں کے درمیان کوئی میٹریکولیٹ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے اس علاقے میں, اور میٹریکولیٹس کے درمیان کوئی گریجویٹ کیے ہوا ہو تو گریجویٹ کو میٹریکولیٹ کے درمیان بڑا پڑھا لکھا آدمی مانا جاتا ہے, اور گریجویٹ کے درمیان کوئی ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو, پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو تو اس کو زیادہ پڑھا لکھا آدمی مانا جاتا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو کیا ہے تو شاید آپ کہیں کہ پاکستان کا فلاں علاقے کا جو عطر سب سے بہترین خوشبو ہے, یا عرب علاقوں کا 350 روپے کا وہ عود جو بہترین خوشبو ہے, یا فرانس کا بنا ہوا پرفیوم وہ بہترین خوشبو ہے. لیکن نہیں عزیزو, سب سے بہترین خوشبو جو کائنات کی خوشبو ہے وہ خود محمد و آل محمد کی ذات ہے. اس لیے کہ پیغمبر جس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے 40 دن تک وہاں پر خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت خضر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جس زمین پر بیٹھ جاتے تھے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی, اور عربی زبان میں خضر ہریالی ہی کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بیٹھنے سے ہریالی ہی ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. خضر خضروات کہتے ہیں سبزی جات کو, اور حضرت خضر کا نام خضر نہیں ہے لیکن ان کے لقب سے مشہور ہو گیا کہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہ زمین سبززار ہو جایا کرتی, سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی. لیکن پیغمبر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زمین سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی وہ علاقہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا. اور پھر پیغمبر جس جگہ بیٹھتے تھے اس زمین پر جو گھاس اگتی تھی, اور اگر کوئی اس گھاس کو جانور کھا لے تو بکری, جو عام دنوں میں بکری دودھ دیا کرتی اس سے 7 گنا دودھ زیادہ دیا کرتی, صرف اس گھاس کے کھانے کے سے جہاں پر پیغمبر بیٹھے ہیں. اس لیے پیغمبر جب حلیمہ خاتون کے پاس جنہوں نے دودھ پلایا تھا ان کے پاس جاتے ہیں تو حلیمہ خاتون کا اونٹ بڑا بیمار تھا اور بڑا لاغر و کمزور تھا, لیکن اس کے بعد پیغمبر جب وہاں پر بیٹھے تو اس کے بعد وہ بیمار اور لاغر و کمزور اونٹ صحت یاب بھی ہو گیا اور ساری بیماریاں بھی ختم ہو گئی. پیغمبر کا وجود مقدس, وجود بابرکت ایسا ہے کہ جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوا کرتی.
چنانچہ اسی لیے جو ہے پیغمبر کی اونٹنی، وہ جب عرب کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اونٹوں کا مقابلہ یا گھوڑوں کا مقابلہ، تو پیغمبر بھی باقاعدہ اونٹوں کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر کی اونٹنی، چونکہ پیغمبر اس پر بیٹھتے تھے، اتنے شاداب طریقے سے چلا کرتی تھی کہ پیغمبر کی اونٹنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پیغمبر ہمیشہ اوناخا کے میدان میں جو مقابلہ ہوا کرتا، اب حج یا زیارت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، عمرے کے لیے جائیں، پروردگار عالم ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہاں پر ایک میدان اوناخا، اس میدان میں پیغمبر جو اونٹ کا اور اونٹنی کے مقابلے میں شرکت کیا کرتا، اور اس اونٹنی کا کمال یہ تھا کہ کبھی بھی پیغمبر کی اونٹنی کو کوئی اونٹ شکست نہیں دے سکا، ہمیشہ پیغمبر ہی جیتا کرتے تھے۔ خیر، یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کے وجود ببرکت کا ظاہری حصے سے اتنا برکت اور رحمت والا وجود تھا، باطنی اور حقیقی وجود تو انسان درک بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پیغمبر خود کائنات کی سب سے بڑی خوشبو ہے۔ جب وہ پیغمبر خود اتنی بڑی خوشبو ہے اور جنت کی خوشبو کا نظارہ کر چکے ہیں، سونگ چکے ہیں، اس کے باوجود اس ڈیزرٹ سے گزرتے ہوئے کہا، یہ کون سا ڈیزرٹ ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے آج تک نہیں سونگی، اور جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں تھی۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ اصل میں سیانہ کے راکھ کی خوشبو ہے، اس لیے کہ اس نے جو قربانی دی تھی، اس کے جسم کے راکھ کی قربانی کے علاوہ پروردگار عالم نے اس کے ایمان کی خوشبو بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے، اور ایمان کی خوشبو کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ عظمیٰ آغائے محسن الحکیم طباطبائی، ہمارے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں عراق کے اندر، نائب امام، ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں، اور ایک کیسٹ کے اندر آیا کہ ایک دن آیت اللہ آغائے محسن الحکیم طباطبائی جناب حر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہی کربلا والے حر جنہوں نے کربلا میں قربانی دی، جس کے بارے میں معصوم کا جملہ ہے، بے ابی و امی، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں کربلا کے شہیدوں پر۔ یہاں معصوم کوئی مبالغہ نہیں کر رہے، حقیقت میں بتا رہے ہیں کہ کربلا سے بڑی کائنات میں کوئی قربانی نہیں گزری، جتنی عظمت کربلا والوں کی ہے، ایسی عظمت کسی اور میں پیدا نہ ہو سکی۔ چنانچہ جناب حر کی قبر پر جا کر آقا محسن الحکیم طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا حکیم حر کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب حر، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، اس لیے کہ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، لیکن جب اس وقت میری عمر 86 سال 86 ایئرز ہے، تو میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، اور اسلام میں عمر کے بڑے ہونے کا بھی ایک احترام رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ سے علم میں بھی بڑا ہوں، اس لیے کہ میں عالم ہوں، میں جہان تشیع کا مرجع و مجتہد ہوں،
آپ کوئی عالم نہیں تھے، آپ ایک فوجی اور عام آدمی تھے، میں جو ہے عالم بھی ہوں، اور اللہ نے علم کی ایک فضیلت رکھی ہے، عالم کی ایک فضیلت رکھی ہے غیر عالم پر۔ کہا میں آپ سے حسب و نسب میں بھی بڑا ہوں، اس لیے کہ میں تبائی خاندان سے ہوں جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے حسب و نسب کے لحاظ سے بھی میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونے کے ناطے آپ سے بڑا ہوں، اس لحاظ سے بھی میں آپ پر فضیلت رکھتا ہوں۔ لیکن جناب حر، آپ نے ایک کام ایسا کیا، ایک قربانی ایسی دی جو کائنات کی سب سے بڑی قربانی تھی، اور وہ قربانی یہ تھی کہ آپ نے اپنے نفس کو مار دیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو جناب حر کی یہ بڑی قربانی دیکھتے ہیں کہ جناب حر نے اپنے جوان بیٹے کو راہ خدا میں دے دی، لیکن ایک مرجع کی نگاہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حر آپ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ آپ نے اپنے نفس کو مار دیا، کیونکہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جنرل کے عہدے اتار کر کے پھینک دے اور مظلوموں کے ساتھ جا کر کے مل جائے۔ دنیا کی طاقتور ترین حکومت کے مقابلے میں اس کے جنرلی کا عہدہ کے ایک پولیس کا جو آئی جی ہے یا فوج کا جو جنرل ہے، اس سے جا کے پوچھئے کہ اس کے عہدے کی کیا قیمت ہوا کرتی۔ اگر کوئی جنرل اپنے عہدے کو اتار کے پھینک دے اور پھر جا کر کے مظلوموں کے ساتھ مل جائے تو یہ بہت بڑی قربانی چاہیے، کہ آسان کام نہیں کہ ایک چھوٹا سے کلرک کا عہدہ چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں، یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے کہ جنرل اور پولیس کا آئی جی جو ہے اس کا عہدہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جناب حر کہتے ہیں، جناب حر سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو مار دیا، آپ نے جو ہے اپنے عہدے اتار کے پھینک دیے اور مظلوموں کے ساتھ جا کے ملے۔ نفس کی قربانی وہ اہم ترین قربانی ہے کہ اگر انسان نے اپنے نفس کو قربان کر دیا پھر ساری چیزیں راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ بیٹے کی قربانی ہو، چاہے اپنے جان کی قربانی ہو، چاہے اپنے مال و جائیداد کی قربانی ہو، چاہے اپنے عہدوں کی قربانی ہو، چاہے کانٹیکٹس کی قربانی ہو، ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا اگر انسان نے اپنے نفس کو مار دیا اور اپنی روح پر کنٹرول کر لیا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے انسان کا کہ اپنے نفس کو مار دے اور انسان خدائی انسان بن جائے اور دیکھے کہ راہ خدا میں ہمیں کیا حکم دیا گیا، بس اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ یہ انسان کی بڑی عظمت ہے، اس سے بڑی انسان کی کوئی عظمت نہیں ہو سکتی کہ انسان راہ خدا میں اپنے نفس کو مار دے۔ ایک دن ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جن کا نام ہے آغائے کاظم طباطبائی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ۔ اور عروۃ الوثقیٰ اتنی اہم کتاب ہے کہ عام طور پر ہم طالب علموں کو یہ سفارش کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اگر فقہ میں اور شرعی مسائل میں عبور حاصل کرنا اور انتہائی مہارت حاصل کرنا ہے تو عروۃ الوثقیٰ پر مہارت حاصل کریں، کیونکہ اس میں یہ خوبی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے اور باریک باریک مسئلوں کو، جو ہر شق اور زاویے سے جو مسئلہ نکل رہا ہے، اس چھوٹے چھوٹے زاویے والے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے باریک باریک راہوں کے مسئلے اور جزیات کی اندر گہرائی اور ڈیپ میں جا کر جو بات انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کی گہرائیوں کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خوبی یہ کہ ہر زمانے کا انسان اور ہر مجتہد کی تقلید کرنے والا اس عروۃ الوثقیٰ پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کی خوبی ہے یعنی اپنے عملی میدان میں بھی کام کی کتاب ہے، ایسا نہیں کہ پرانے زمانے کے مجتہد کی کتاب ہے، اور اس کی بجائے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا ہر مجتہد عروۃ الوثقی پر اپنا حاشیہ لگایا کرتا، اپنا ایک نوٹ لگایا کرتا، اور اس کی وجہ سے ہر زمانے کے انسان و مکلف کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے عروۃ الوثقی پر عمل کرنا صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کتاب مجتہدین کو اتنی پسند ہے، اتنی زیادہ پسند ہے کہ ہر مجتہد اپنا درس خارج اسی عروۃ الوثقی کو متن قرار دیتا ہے اور اس کے بعد اسی پر درس خارج کہا کرتا ہے۔ اس لیے جب اجتہاد ان کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس عروۃ الوثقی کے اوپر ایک حاشیہ یا نوٹ لگایا کرتا ہے۔ اس حاشیہ اور نوٹ کا مطلب یہ ہوتا کہ جہاں جہاں اس مجتہد کو عروۃ الوثقی سے اختلاف ہے وہاں تو ہم نے حاشیہ لگا دیا، اس مجتہد نے حاشیہ لگا دیا، اور جہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہ عروۃ الوثقی ہی کا مسئلہ چلا کرتا۔ اس لیے آپ کو نیچے پاورقی میں 1 2 3 4 5 نمبر دیے ہوں گے اور اس کو وہاں پر بریکٹ میں دیا ہوگا کہ اس مسئلے میں ہمارے مجتہد کو اس نمبر کے مسئلے میں صرف اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ سے ہمیں اپنے مجتہد کا مسئلہ بھی پتہ چل جاتا۔ باقی جہاں پر ہمارے مجتہد نے کہیں اختلاف نہیں کیا ہے تو وہاں پر ہمیں اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اتفاق سے آج وہ کتاب ہم اپنے پاس لے کر بھی آئے، لیکن وہ کتاب جس میں آغائے خوئی کا درس خارج ہے، اس درس خارج کی کتاب کے ایک حصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے عروۃ الوثقی، لیکن یہ عروۃ الوثقی کی شرح ہے جو آغا خوئی نے اپنا درس خارج کہا، اس لیے کہ آغا خوئی نے اپنا حاشیہ اس میں لگایا، اور اتفاق سے آج سیستانی نے بھی اپنا حاشیہ لگایا ہوا، اور آج جو اہم مسئلہ ہمیں پیش کرنا ہے اسی مسئلے کی خاطر اس کتاب کو لے کر آئیں تاکہ آپ کے سامنے اس مسئلے میں کتاب سے مسئلہ پڑھ کے بتائیں کہ وہ مسئلہ کیا لکھا ہوا، کیونکہ اس میں کافی لوگوں میں خلفشار بھی ہے اور اختلاف بھی خامخواہ پھیل رہا ہے۔ اسے باقاعدہ آپ کے سامنے خوئی کی عبارت، عروۃ الوثقی کی عبارت، سیستانی کی عبارت پڑھ کے سنیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اس میں مسئلہ کتنی باریک بینی سے اور کتنا مضبوطی کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن لوگ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں نکال کر کے پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اتفاق سے عربی میں ہے، اس لیے وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ جو عربی جانتے ہیں، اس لیے علماء کے کام کی کتاب ہے، لیکن جو لوگ طالب علم ہوا کرتے ہیں وہ عروۃ الوثقی درس کے طور پر پڑھا کرتے ہیں، اس لیے یہ بہترین کتاب ہے درس میں پڑھنے کی، جس سے انسان کو مہارت زیادہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ابتدائی طور پر توضیح المسائل بہترین کتاب ہے۔ توضیح المسائل تقریباً 40-45 سال پہلے سب سے پہلے آغا بروجردی نے لکھی۔ آغا بروجردی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اسی طرز پر اسی ماحول کو دیکھ کر کے کتاب لکھی ہے کہ جو ایران کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے کچھ چیزیں اس میں توضیح المسائل میں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جو ہمارے ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ایران کے ماحول کو دیکھ کر لکھی گئی ہے۔ خصوصاً آپ کو پرانی توضیح اگر مل جائے تو اس میں حمام کے مسئلے لکھے ہیں۔ عام طور پر پرانے زمانے میں ایران میں عورتیں بھی باہر کے حمام میں نہانے کے لیے جاتی تھی، جبکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ عورتیں باہر حمام میں نہانے کے لیے جائیں۔ یہاں کے ماحول کے لحاظ سے وہ مسئلے نہیں لکھے ہوئے ہیں،
بلکہ وہ ایران کا اپنا خاص ماحول ہے، اس کے تحت وہ مسئلے وہاں پر لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ آغا بروجردی نے اپنے ماحول کو دیکھ کر وہاں کی کتاب لکھی ہے، لیکن یہ کتاب اتنی درگاہ خدا میں مقبول ہو گئی اور اتنی مجتہدین کو پسند آئی، مختصر اور ضروری مسائل اتنے اچھے ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، اتنی اچھی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں کہ بعد کے جتنے بھی مجتہدین آئے سب نے آغا بروجردی ہی کی ترتیب پر توضیح المسائل لکھی۔ اس لیے ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس میں کتنی فکر کار فرما ہے کہ آغا بروجردی نے اس ترتیب کو جو توضیح المسائل میں لکھا ہے اس میں کتنی زحمت اٹھا کر کے اس توضیح المسائل کو لکھا ہے، اور یہ اتنی پسند آئی کہ اس کے نتیجے میں سارے مجتہدین نے جہاں پر ان کا تھوڑا اختلاف تھا اس مسئلے کو تبدیل کر دیا، باقی ترتیب اور سیٹنگ سب کچھ ویسے ہی رکھی، مسئلے بھی ایسے ہی رکھے، مسئلے کے نمبر بھی ایسے ہی رکھے، اور اسی ترتیب سے سارے مجتہدین توضیح المسائل اپنی اپنی بات کے زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے لے کر آتے رہے۔ لیکن عروۃ الوثقی یہ بہت پرانی کتاب ہے، یہ تقریباً 130 سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جامعیت اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ آج کے مجتہدین بھی اپنے درس خارج چاہے نجف اشرف میں ہو، چاہے قوم مقدس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے درس خارج فقہ کا متن عروۃ الوثقی کو قرار دیا کرتے ہیں۔ اتنی باریک بینی سے یہ کتاب لکھی گئی، ورنہ 130 سال میں علم کتنا ترقی کر جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ اتنے بڑے مراجع اور اتنی عظیم عظیم ہستیاں آتی رہی، لیکن اس کے باوجود کتاب کو یہی متن اسی طریقے سے رکھا ہوا۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ انہوں نے کتنی دور اندیشی سے اور کتنی باریک بینی سے مسائل کو لکھا ہوگا۔ اسی لیے ایک دفعہ بش امریکہ کا صدر، نہیں کارٹر کا زمانہ تھا جب آغا خمینی تہران میں رہا کرتے تھے اور انقلاب آ چکا تھا۔ کارٹر نے امریکہ سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ایران کے علماء سے زیادہ اسلام جانتا ہوں۔ تو آغا خمینی نے تہران میں ایک تقریر کی، اور تقریر میں یہ کہتے ہوئے کارٹر کو جواب بھی دے رہے تھے، اور بڑی ہنسی مذاق کی بات بھی تھی۔ کارٹر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کارٹر کا عروۃ الوثقی پر کب حاشیہ آ رہا ہے، یعنی یہ ایک قسم کا ایسا تان بھی تھا کہ وہ جس کو الف بے نہیں پتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران کے علماء سے زیادہ اسلام جانتا ہوں۔ یہ آج کل کے یہ بڑے نمونے آپ کو ملیں گے، جس نے مدرسے کا منہ دیکھا ہی نہیں، الف بے نہیں پڑھی ہے، وہ اپنے آپ کو مجتہدین کے مقابل میں کہتے ہیں کہ مجتہدین کیا جانتے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم اسلام جانتے ہیں۔ یہ وہی کارٹر والی روش ہے کہ جو اپنائے ہوئے۔ چنانچہ یہ عروۃ الوثقی کے لکھنے والے آغا کاظم طباطبائی ایک دن اپنی مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور جب مغرب عشاء کی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد ایک مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اس نے آ کر آغا کاظم طباطبائی سے کہا کہ آج آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں آپ کے پیچھے 50 سال سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 50 سال سے آپ کے پیچھے باقاعدہ جماعت پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی نماز میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایگزیکٹ نماز پڑھاتے ہیں، لیکن آج دیکھا تھوڑی سی نماز میں کچھ کمی بیشی نظر آ رہی تھی۔ نماز باطل نہیں تھی لیکن بہرحال کچھ کمی بیشی نظر آ رہی۔ کہا آج آپ کی نماز میں کچھ تھوڑی سی کمی بیشی نظر آ رہی تھی۔ کہا ہاں آپ نے صحیح کہا،
اصل میں بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کی میت گھر پر پڑی ہوئی ہے، جوان بیٹے کی میت تھی. میں نے کہا کہ میں ابھی لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، اور اسی دوران مغرب عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. تو میں نے کہا کیوں اول وقت کی فضیلت کو چھوڑا جائے اور نماز جماعت کو چھوڑا جائے، اس لیے جوان بیٹے کی میت کو چھوڑ کر کے نماز جماعت پڑھنے کے لیے. انسان زبانی بڑے دعوے کیا کرتا، لیکن عمل سے 50 سال تک ثابت کر کے بتاتا. یہ مراجع کرام کا کمال ہوا کرتا. اور اسی طریقے سے جو اسی راہ پر چلتا ہے، پروردگار عالم اس کو بھی یہ توفیق عطا کرتا ہے، اس میں بھی یہ ہمت عطا کرتا. چنانچہ ایک طالبہ تھی کہ جو عورت ہونے کے باوجود چونکہ علم دین حاصل کیا کرتی تھی، پروردگار عالم نے اس کو سمجھ بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی ہمت بھی دی. کیونکہ کبھی کبھی مشکل وقت میں انسان گھبرا جاتا ہے، اس کا ذہن ہی کام نہیں کرتا، مفلوج ہو کر کے رہ جاتا. تو یہ اپنے ذہن پر کنٹرول بھی رکھنا اور صبر و تحمل سے کام کرنا، اور پھر اس کے بعد سمجھ سے دینی کام انجام دینا، یہ بڑی عظمت پیدا کرتا ہے. چنانچہ ہمارے چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے محمد ابن مسلم. ان کی بہن، محمد ابن مسلم کی بہن، وہ بھی ایک طالبات تھی. وہ بھی جو ہے علم دین پڑھا کرتی تھی اپنے بھائی محمد ابن مسلم سے ہی. چنانچہ اللہ نے ان کو توفیق دی، اور محمد ابن مسلم وہ اصحاب ثقہ میں سے. اتنی عظمت ہے ان اصحاب کی. زرارہ ہو، چاہے محمد ابن مسلم ہو، چاہے آبان ابن تغلب ہو، چاہے یونس ابن عبد الرحمن ہو، اور اس قسم کے بہت سارے راوی جن کے بارے میں ارشاد ہوا چھٹے امام کا کہ لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ کر کے رہ جاتے. انہوں نے جو آثار نبوت کو محفوظ رکھا ہے. چنانچہ ان کی اتنی عظمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اصل میں تیل بیچنے کا کام کیا کرتے. وہ کہتے تیل بیچنے جاؤ، تو یہ واقعی حقیقت میں حکومت کو دکھانے کے لیے تیل بیچا کرتے. ویسے بڑے امیر آدمی تھے، لیکن ظاہر سے انہوں نے تیل کی دکان کھولی ہوئی تھی تاکہ تقیے کے عالم میں پتہ نہ چل سکے چھٹے امام کی روایتوں کا کام اصل کون کر رہا ہے. بڑی مخفیانہ زندگی گزر. ویسے چھٹے امام کے شاگرد تھے اور لاکھوں حدیثیں چھٹے امام سے نقل کی. بڑی قیمتی شخصیت تھی اور بڑے عادل اور بڑے مقدس انسان تھے. حتیٰ یہ کہ علم رجال ایک علم ہے جس میں راویوں کے حالات اور اس کی کیفیت کو ذکر کیا جائے. یہ کتنا قیمتی آدمی تھا. علم رجال میں یہی تحقیق کی جاتی. آخوئی کی بھی علم رجال ہے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے. ہر مجتہد اپنے علم رجال میں بھی تحقیق کیا کرتا ہے، جیسا اصول و فقہ کے اندر تحقیق کرتا ہے، علم رجال میں بھی اپنی تحقیق کرتا ہے، اپنی ریسرچ ہوتی ہے. چنانچہ علم رجال میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ 21 افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کی مرسلہ روایت بھی آ جائے تو پھر بھی اس روایت کو قبول کر لو. مرسلہ روایت اس کو کہتے ہیں کہ امام کا نام تو لکھا ہے، لیکن اس کے بعد راویوں کا جو سلسلہ مسلسل چلنا چاہیے وہ مسلسل سلسلہ نہ چلے، بلکہ راویوں کا سلسلہ درمیان میں کٹ جائے، اور کٹ کے بھی امام کے حوالے سے روایت آ رہی ہے تو روایت مرسلہ ضعیف ہوا کرتی. لیکن کہا اگر محمد ابن مسلم نے مرسلہ روایت نقل کی تو یہ راوی اتنا عادل ہے کہ بغیر کسی ثقہ کے روایت نقل ہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی روایت کو مرسلہ ہونے کے باوجود قبول کر لو. یہ اتنا معتبر آدمی تھا. چنانچہ محمد ابن مسلم انہوں نے چونکہ
چھٹے امام کے علوم کا خزانہ جمع کیا ہوا تھا. خزانہ یعنی علمی خزانہ. خزانہ درہم و دینار اور سونا چاندی مراد نہیں ہے, علمی خزانہ چھٹے امام کا جمع کیا ہوا تھا. ایک دن حکومت وقت کو پتہ چل گیا, ان کے جاسوسوں نے ہارون اور رشید کو خبر کر دی کہ محمد ابن مسلم جو ظاہری طور پر تیل بیچا کرتے ہیں وہ تو اصل میں چھٹے امام کے بڑے صحابی, انہوں نے جو چھٹے امام کا بڑا خزانہ اپنے گھر میں جمع کیا ہوا. تو حکومت جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اتنا بڑا خزانہ, کیا وہ ایک روایت بھی پتہ چل جائے کہ چھٹے امام کی کہیں موجود ہے تو وہ اسی وقت تباہ و برباد کر دیتے ہیں. چنانچہ فوراً پولیس و فوج آ گئی اور آنے کے بعد محمد ابن مسلم کے گھر کا گھیراؤ کر رہی. گھیراؤ کرنے کے بعد محمد ابن مسلم ان کے گھر کے اندر ساری روایتوں کے خزانے رکھے ہوئے ہیں, کتابیں رکھی ہوئی, اور کتابیں اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا, پرنٹنگ پریس کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. جو چیز کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی گئی وہی کتاب ہوا کرتی, بس اس کے علاوہ کوئی جو خزانہ نہیں ہوا کرتا, کوئی کتاب نہیں ہوا کرتی, خالی ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں ہوتی تھی. چنانچہ سارا خزانہ امام کا انہوں نے جمع کیا اور اپنے کمرے میں رکھا ہوا. ان کی بہن چکے ان کے پاس درس پڑھا کرتی تھی اور علم دین حاصل کیا کرتے, امام کی روایتوں کو سیکھا کرتی تھی. چنانچہ جب کسی گھر کا پولیس اور فوج جو گھیراؤ کر لے, دیکھیں کہ ان کے گھر کی عورتوں کی حالت کیا ہوا, سوائے رونے دھونے کے اور فکر کرنے کے, کبھی کبھی اللہ کو کوسنے کے کہ ہم ہی رہ گئے تھے یہ سارے مسائل کے لیے. تو وہ عورتوں کا ذہن مفلوج ہونے کے ساتھ ساتھ رونے دھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا. لیکن چونکہ محمد ابن مسلم کی بہن طالبہ تھی, علم دین حاصل کیا کرتی, اس لیے انہوں نے کہا کہ جب پولیس اور فوج جب اندر داخل ہوئے اور محمد ابن مسلم کو ہتھکڑی لگا کر ان کو زنجیروں سے باندھ کر لے جانے لگے, تو اس وقت ان کی بہن محمد ابن مسلم کے کمرے میں داخل ہوئی. داخل ہونے کے بعد جتنا امام کا خزانہ تھا اٹھایا اور پیچھے کے گھر کے پیچھے کا حصہ جو صحن کا حصہ تھا, گھر کے پیچھے کے حصے میں جو صحن بنا ہوا تھا وہاں جاتی ہے, اور جانے کے بعد فوراً اس زمانے کے اندر جو ہے صحن پکے نہیں ہوا کر, کچی زمین تھی, فوراً گڑھا کھودتی ہے. گڑھا کھودنے کے بعد سارا خزانہ اس کے اندر دفن کر دیتی ہے اور برابر کر دیتی ہے. اور اتنی دیر میں پولیس جب جو چیک کرنے کے لیے آتی ہے تو پتہ چلا وہ محمد ابن مسلم کے وہاں پر جو سارا امام کے علوم کا خزانہ تھا وہاں پر کوئی ایک حدیث بھی اس کو نہیں ملی, ایک حدیث بھی نہیں ملی. اور محمد ابن مسلم کی بہن نے اپنے حواس پر کنٹرول رکھ کر کے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ امام کے علوم کے خزانے کو بچا لیا اور آئندہ آنے والی ساری شیعت کو گمراہی سے بچایا. تو کبھی کبھی ایک عورت کا چھوٹا سا کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ پوری تاریخ پر محیط ہو جایا کرتا. لیکن بڑی سوچ سمجھ کے, حواس سنبھال کر کے کام کرنے کی کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے, اور اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر ہمارا کردار سب سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے اور کون سا ایسا کام کیا جائے جو سب سے زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول و مرضی پروردگار واقع ہو جائے. آئیے مسائل فقہ میں, ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ نماز کے مسائل کو تو شروع ہی نہیں کر سکیں گے, خالی عروۃ الوثقیٰ کی وہ عبارت پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے یہ مسئلہ کم سے کم آ جائے کہ جو اختلاف کا سبب بنا ہوا ہے. ہم عبارت بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَائِمًا, اگر کوئی انسان رکوع و سجود انجام نہیں دے سکتا تو کھڑے کھڑے نماز انجام دے گا. اور کھڑے ہونے کی اتنی تاکید کی گئی ہے, کھڑے ہونے کی اتنی تاکید کی گئی جو سجدہ نہیں بھی کر سکتا, جو رکوع نہیں بھی کر سکتا ہے, پھر بھی کھڑے ہونے کی اتنی تاکید کی گئی کہ چاہے آپ کو عصا کا سہارا لینا پڑے,
چاہے بوڑھا آدمی ہے تو کسی لکڑی کا یا کسی گھوڑے کا سہارا لینا پڑے، جو گھوڑی آتی ہے اس کا سہارا لینا پڑے، یا کسی دیوار کا سہارا لینا پڑے، یا کسی انسان کا سہارا لینا پڑے، انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا پڑے، اتنی تاکید کی. ابھی عبارت آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کھڑے رہنے کی اتنی تاکید کی گئی. لیکن اس کھڑے رہنے کے مقابل میں جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے وہ بڑا غلط دیکھا گیا. ہم اپنے علاقوں کی مسجدوں کی بات کر رہے ہیں اور ظاہراً دنیا کے دوسرے اور جگہوں پر بھی مسائل سے اتنی واقفیت نہیں ہے کہ آدمی پوری مسجد کا دورہ کر رہا، گھر سے پیدل چل کر کے آ رہا، جب لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے تو کھڑے کھڑے بات چیت کر رہا ہے، جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ کیا نماز ہوئی ہے؟ یعنی سب کچھ کھڑے کھڑے ہو رہا ہے، جو فضولیات ہیں وہ سب فضول چیزیں کھڑے کھڑے ہو رہی ہے، اور این نماز پڑھنے کا ٹائم آتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ اگر جو ہے رکوع سجود آپ نہیں انجام دے سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کے سامنے میں عبارت پڑھوں گا. عبارت پڑھنے کی خاص وجہ ہمیں زبانی یاد ہے، لیکن اس کے باوجود تاکہ عبارت آپ کو دکھا سکیں اور عبارت سنا سکیں. کہتے ہیں کہ عبارت کے اندر یوں جملہ موجود ہے، مسئلہ لا فرق فی حال الاضطرار، مجبوری کی حالت میں فرق نہیں ہے، بین الاعتماد علی الحائط او الانسان او الخشبۃ، اس کے درمیان فرق نہیں ہے، حائط یعنی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہے، او الانسان یا کسی انسان کا سہارا لے کر کھڑا رہے، او الخشبۃ یا کسی لکڑی کا سہارا لے کر کھڑا رہے. ولا يعتبر في ستاد الاقطع ان يكون خشبته المعدة لمشيه، اور وہ آدمی جس کا پیر کٹا ہوا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس لکڑی پر کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھے وہ اپنی اس عصا کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لکڑی کو بھی استعمال کر سکتا ہے جو کٹے ہوئے پیر میں استعمال کر رہا تھا. اس کے لیے کوئی الگ سے لکڑی لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لکڑی کو جس کو ذکر کیا گیا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. بل یجوز له الاعتماد على غیرها من المذکورات، بلکہ جائز اس کے اوپر کہ اعتماد کرے جو ذکر کی گئی ان چیزوں پر، یعنی دیوار پر، انسان پر یا کسی اور لکڑی پر. یہ تو کھڑا رہنے کی تاکید تھی کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. جو رکوع سجود صحیح انجام نہیں دے سکتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے. حتیٰ یہ کہ بعض معتبر لوگوں نے آ کر ہم سے یہ نقل کیا کہ آغا سیستانی سے استفتاء کیا گیا کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کتاب کے لحاظ سے ہمیں جو ہے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے. ان کی جو عروۃ الوثقیٰ میں بھی دیکھا، سیستانی بھی کہتے ہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. خوئی کی یہ کتاب ہے، سیستانی نے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کرسی پر ہرگز اجازت نہیں ہے، اسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. ہاں جو انسان کھڑا ہو نہیں سکتا تو یہ بھی کہا گیا کہ چاہے تھوڑا سا کمر جھکا کے یا تھوڑا دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑا رہ سکتا، اس طرح بھی کھڑا رہے یا کسی کے سہارے پر کھڑا رہے. اگر یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہو رہا اور اتنی حالت خراب ہے
کہ کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ غلطی یہ ہو رہی ہے، معاشرے میں بہت جگہ دیکھا گیا، ہم تو مسجدوں میں دیکھتے، حتیٰ یہ کہ بڑی معتبر اور بڑی مشہور مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے، چاہے وہ محفل خراسان ہو، چاہے محفل مرتضیٰ ہو، چاہے کھردر کی مسجد ہو، چاہے دوسری اور مسجد ہو، جہاں پر مسائل پر لوگوں کو کافی عبور ہے، لیکن اس مسئلے میں ان کی غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے جو ہے اس عبارت کو آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ان لم یتمکن من الرکوع والسجود، جو آدمی رکوع سجود نہیں کر سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا تو کھڑا رہنا ہے، چاہے سہارے لے کر ہو، چاہے تھوڑا ٹیڑھا کھڑا ہو کر کے ہو، چاہے جو ہے تھوڑا کمر جھک کر بھی ہو، اس کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ صلی قائما، وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ وَأَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور رکوع سجود کے لیے وہ اشارے سے، سر کے اشارے سے جھکے گا۔ وَإِنْ حَنَا لَهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، اور رکوع و سجود کے لیے اپنے سر کو جتنا ممکن ہے اتنا جھکائے گا، رکوع میں تھوڑا کم اور سجدے میں تھوڑا زیادہ۔ یہ جو بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ بات بہت غلط معاشرے میں مشہور ہو گئی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اس کے ذیل میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا، اور وہ یہ ہے کہ کیا کھڑے کھڑے جو رکوع و سجدہ انجام دے رہے ہیں تو سجدے کے وقت مہر لگانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی لگاتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہے۔ مہر پیشانی پر لگانا کھڑے کھڑے سجدے کی حالت میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لگاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں، اس کو منع نہیں کیا گیا، لیکن لگانا کوئی واجب بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہو رہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر لگانا سجدے کی حالت میں ضروری ہے، اور کیوں ضروری نہیں ہے اس کی اصل خاص رمز و راز کی بات ہے کہ سجدہ کہتے کس کو ہے؟ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر لگانے کا، اللہ کی خاطر خشوع و خضوع اور اپنے آپ میں تزلزل اور حقارت جانتے ہوئے اور اللہ کی بزرگی کے سامنے جھکتے ہوئے پیشانی کو اللہ کی خاطر زمین پر لگانا، یہ ہے حقیقی سجدہ ہے۔ اور چونکہ حقیقی سجدہ وجود میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر لگائے، یہ وجود میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے سجدہ حقیقی تو ختم ہو گیا، ڈراپ ہو گیا، اس کی بجائے عذر والا سجدہ رکھا گیا۔ اور عذر والا سجدہ یہ ہے کہ انسان کھڑے کھڑے جو ہے صرف اپنے سر کو جھکائے گا، یہی سجدہ ہوگا، یہ عذر والا سجدہ ہے۔ اس لیے پھر جو ہے پیشانی کے اوپر کوئی مہر لگانا ضروری نہیں ہے۔ اسے جس طرح بتایا گیا ہے، ہاں البتہ کوئی رکھتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے چونکہ اس مسئلے میں اختلاف بہت ہو رہا تھا، بہت زیادہ جو ہے، حتیٰ یہ کہ بڑے پڑھے لکھے افراد بھی آ کر یہ بات نقل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جتنی کتابیں دیکھی اور جو بھی فقہی مسائل کی کتابیں تھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر عذر سجدہ اور رکوع کے لیے تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھنا، یہ اس میں بڑی تاکید لکھی، اور سارے مراجع کا فتویٰ ہے، کسی ایک نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی۔ البتہ کسی نے نقل کیا کہ سیستانی اجازت دیتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس وہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے، صرف جو ہے زبانی بات ہے۔ اگر استفتاء دیکھ لیں اور ایسا کوئی نتیجہ آ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، سنی سنائی بات ہے، سنی سنائی بات پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کوئی پکی اور آتھنٹک بات ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ دوسرا جو ہے مسئلہ یہ بتانا ہے کہ پتہ نہیں سوال جواب کا بھی وقت ہے کہ نہیں معلوم نہیں، چلیں ہاں سوال جواب کا وقت 5 منٹ کا ہی رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تھوڑا زیادہ رکھیں گے۔ کسی
ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں جو کرسیاں رکھی جاتی ہیں تو پھر کرسیاں مسجد میں نہیں رکھی جانا چاہیے. ہاں، جب اطلاع ہے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے تو پھر جو ہے لوگوں کو خامخواہ جو ہے بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں اور غلط مسئلے پر عمل کر رہے ہیں. اور کرسی نہیں رکھنی چاہیے. وہ تو مسئلے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہم نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے اصل میں تو کرسیاں ہوتی ہیں. کرسیاں ان لوگوں کے نہیں کہ جو ہے سارا جو ہے وہ مسجدوں کا دورہ بھی کر لیتے ہیں، اپنے گھر سے چل کر بھی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے جو کھڑے ہو گئے، لیکن جب نماز کا پڑھنے کا ہوتا ہے آ کے بیٹھ کے جو نماز پڑھ کھڑے ہونے کے سٹیج جو ہے اس کا اسی وقت ختم ہوگا کہ جب انسان ٹیک لگا کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کے سہارے سے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو ہے انسان کے سہارے سے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، ٹیڑھا بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، آگے جھک کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. اتنا بوڑھا ہو گیا یا اتنا بیمار ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے، ورنہ ہر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑا ان کو یہی تو ہمارا اعتراض بھی یہی ہے کہ جو گھر سے مسجد سے چل کے جا رہے ہیں پھر وہاں جا کے جو بیٹھ کر کے نماز پڑھ. ہمارا اعتراض ہی ہے کہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اس وقت جو کھڑے کھڑے کر رہے ہیں اور جو ہے نماز کا وقت آتا ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز صحیح نہیں ہے، ان کی نماز باطل ہے. بہرحال ان کا اپنا ایک ہاں نماز صحیح نہیں ہے اس کی. ہاں، تشہد و سلام جو ہے وہ بھی کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن سجدے اور رکوع کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یا دوسرے اور جو ہے رکوع قیام کے وقت جو ہے کھڑا رہنا جو واجب ہوا کرتا ہے، ورنہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے. جو بیٹھنے کی اجازت فقط مجبوری کا جب عالم آ جائے تب مجبوری میں بیٹھنے کی اجازت ہے، ورنہ بیٹھنے کی اجازت ہے. ہاں جی، مسئلہ نہ جاننے والے دو افراد ہوا کرتے. ایک وہ کہ جس کو مسئلے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ مسئلہ مجھے پیش آنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر وہ مسئلہ پیش آ گیا. دوسرا وہ کہ جس کو یقین نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے مسئلہ نہیں سیکھا. تو دونوں میں فرق رہے گا. ایک مثال پیش کرتے ہیں. ایک آدمی کو یقین ہے کہ مجھے شکیات نماز کے کوئی مسئلے پیش نہیں آئے گا، اور اتفاق سے نماز کے دوران اس کو مسئلہ پیش آ گیا، تو اب یہ شخص گناہگار نہیں ہے اور اس کی عبادت بھی باطل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ سیکھنا کوئی واجب نہیں، کیونکہ مجھے جو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آنا ہے. انسان کو ان مسئلوں کو سیکھنا واجب ہے جو روزمرہ اس کو پیش آنے والے ہیں. اس کو پتا تھا کہ یہ پیش آنے والا نہیں، اس لیے اس کو سیکھنا بھی واجب نہیں تھا. اگر پیش آ جائے تو نماز بھی باطل نہیں ہوگی. لیکن جو آدمی جس کو پتا ہے، جس کو یقین نہیں ہے کہ وہ کوئی شک میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اس کے باوجود شکیات نماز کے مسئلے نہیں سیکھے، اور پھر اس کو نماز کے درمیان شک پیدا ہو گیا، تو اب وہ گناہگار بھی ہے. اور اس کے بعد وظیفہ ان دونوں کا ایک ہی ہے. وظیفہ ان کا یہ ہے کہ جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے عمل کر لے، بعد میں جا کر کے دیکھے کہ میری نماز جس طرح میں نے انجام دی اس کے مطابق صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی. دونوں کا وظیفہ ایک جیسا ہے، لیکن ایک گناہگار ہوگا، ایک گناہگار نہیں ہوگا. ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو پہلے صحیح کریں. اصل میں ہوتا یہ کہ آدمی دوسرے کی فکر زیادہ کرتا ہے، اپنی فکر کم کرتا ہے. نہیں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور سوچتے، سارے عوام اور قوم کے مسائل حل کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار عالم سے ایک سوال کر لے. لیکن شرمندہ ہو کر
تھوڑا سا جھجک محسوس ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال نہیں کیا. پروردگار عالم کی آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے دل میں جو سوال ہے وہ کرو. جب پروردگار عالم کی طرف سے خود ہی آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ پروردگار یہ بتا دے کہ انسان کے لیے کس طرح زندگی گزارنا آسان ہو جائے. وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی گزارنا آسان ہو. کیونکہ پیغمبروں کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کو روک ٹوک کرتے ہیں, برائی کے راستوں سے روکتے ہیں, تو لوگ بھی دشمن ہو جاتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, مختلف الزام لگاتے, قتل بھی کر دیا کرتے ہیں. تو پیغمبروں کی زندگی بڑی سخت ہوا کرتی. عالموں کی زندگی بڑی سخت ہے. وہ عالم اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ وہ ایک تو بیچارہ خدمت بھی انجام دے گا, لوگوں کی باتیں بھی سنے گا. ہوتا کیا ہے کہ جو انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو معاشرہ بڑا تشویق کرتا ہے اور جو ہے ان کو بڑی جو ہے اہمیت دی جاتی ہے. ایک عالم اس سے 10 گنا محنت کر کے آیا ہوگا لیکن اس کے باوجود معاشرہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا, اور ساتھ اہمیت نہیں بلکہ ہمیشہ ڈسگریڈ کرے گا, مختلف قسم کے الزامات اس پر لگے. اس لیے عالم کی زندگی بھی کوئی آسان نہیں ہے, مشکل زندگی, لیکن روز قیامت اس کا ریوارڈ بہت ہے. اصل بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, جواب آیا کہ موسیٰ اگر 4 کام کرو تو اس کے نتیجے انسانوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. پہلی بات یہ کہ جب دنیا میں زندگی گزارو تو اس وقت کسی کی طاقت پر بھروسہ نہ کرو, صرف میری طاقت پر بھروسہ کرو. جب تک کہ میری طاقت کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے تب تک کسی کی طاقت پر بھروسہ نہ کرو. کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ جب تک کہ میرے خزانوں کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے اپنی روزی کی فکر نہ کرنا, اس لیے کہ میں روزی عطا کرنے والا, حتیٰ دریا کے اندر پتھر کے نیچے سوراخ کے اندر بھی کیڑے کو روزی عطا کرتا ہوں. اور جب تک کہ تیسری چیز, جب تک کہ شیطان کے مر جانے کا یقین نہ ہو تب تک اپنے گناہوں سے غافل نہیں رہنا. اور چوتھی چیز کہ جب تک اپنے گناہوں کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو تب تک کسی دوسرے کے گناہ پر نگاہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ وہ کیا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کہو کہ میں کیا کرتا ہوں. اصل بات یہ کہ انسان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا, اپنے نفس کی اصلاح کرنا, دوسروں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اپنے نفس کی اصلاح کریں گے معاشرہ خود بخود اصلاح ہو جائے. دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو وہی ٹی وی والا عالم ہو جائے گا کہ وہ اس کو برا کر لے, وہ اس کو برا کر لے, وہ اس کو وہ ٹی وی والا منظر آپ کو نظر آئے گا. ہر ایک دوسرے کو برا کر لے, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے. اصل بات اسلام نے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو, دوسروں کے پیچھے نہیں جاؤ. اپنی اصلاح کرو گے خود بخود معاشرہ اصلاح ہو جائے. ہر آدمی جب یہ فکر کرنے لگے معاشرہ خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے ہاں اس میں اجازت ہے. اصل میں بیٹھنے کی بھی اجازت ہے, کھڑے رہنے کی بھی اجازت ہے, دونوں اجازتیں ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد.